مسجد قبلتین کا نام بھی ہجرت مدینہ کے دوسرے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دیا جب آپ کو دوران نماز اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنا رخ انور بیت المقدس سے مکہ مکرمہ کی طرف موڑنے کا حکم دیا گیا۔ یوں یہ مسجد قبلہ اول مسجد اقصی سے قبلہ دوم مسجد حرام کی جانب تبدیلی قبلہ کا ٹرننگ پوائنٹ سمجھی جاتی ہے۔ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب تحویل قبلہ کا واقعہ بنیادی طور پر قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے اور اس کی تفصیل احادیث میں بھی آئی ہیں، اور اس میں قبلہ کا رخ چینج کرنے کا جو وقت تھا ظہر کا وقت تھا اور لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے تعویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اور اسی وقت آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کی رخ پھیر لیے گئے، اور اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کی گئی، کیونکہ بیت المقدس کے شمال میں ہے جبکہ کعبہ جنوب میں ہے، اس لیے قبلہ تبدیل کرنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا ہوگا، اور مقتدیوں کو صرف رخ ہی نہ بدلنا پڑا ہوگا بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی چل کر اپنی صفیں درست کرنا پڑی ہوگی۔ تو یہ وہ مسجد ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر گنبد پہ کبوتر بیٹھتے ہیں، تو اس لیے اس میں انہوں نے اس کو تھوڑا خراب کیا ہوا ہے۔ ابھی میں آپ کو اندر لے کر بھی جاؤں گا اور اس کے اندر بھی آپ کو مسجد پاک کی زیارت کرواؤں گا۔ مسلمان جب مدینہ گئے تو پہلے 17-18 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ مسلمانوں کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، جو کہ پھر بعد میں سورۃ بقرہ کی آیات نازل ہوئیں اور 2 ہجری میں جا کر ملیں۔ ان آیات کی روایات شان نزول ہیں۔ ظہر کا وقت تھا جب قبلہ کا رخ چینج کیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ مسجد کے بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ امام صاحب کے نماز پڑھانے کی جگہ تھی جو آپ دیکھ رہے تھے، اور یہ جو دروازہ باہر سے لوگ آ جا رہے ہیں، اس کے اوپر پہلے پرانے قبلہ والا رخ تھا جو کہ فلسطین میں ابھی موجود ہے، اسرائیل میں مسجد اقصی جہاں ہے۔ تو جو زائرین مدینہ میں آتے ہیں روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ یہاں پر حاضری ضرور لگواتے ہیں، وہ ان مقامات کی زیارت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ نسبت تھی تو وہ اس کو زیارت کا شرف سمجھتے ہیں، وہ اس کی زیارت کرنا ضرور سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم نہیں کہ زندگی میں دوبارہ اس طرح کا پھر موقع ملے گا کہ نہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس میں جب بھی لوگ حجاج کرام آتے ہیں تو وہ 2 نوافل تحیۃ المسجد بھی ادا کرتے ہیں۔ آپ کو بھی کبھی شرف حاصل ہو تو جب مدینہ میں آئیں، روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد ان مقامات کا بھی وزٹ کریں، ان کی زیارت بھی کریں، اور جتنی مساجد آپ کو یہاں پر ملیں ان میں 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد پڑھا کریں۔ تھینک یو، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔